بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 42 ہے، جس میں ہم شاعر حریث بن عناب النبہانی کو پڑھیں گے۔ حریث بن عناب یہ مقابلہ کروا رہے ہیں دو قبیلوں کے درمیان، یعنی فخر و مباحات کہ کون سا قبیلہ زیادہ فخر کے مستحق ہے، یا معزز ہے، یا شریف ہے اور بزرگی کے قریب ہے، اور کون سا قبیلہ وہ یعنی پستی کی طرف ہے اور تنزل کا شکار ہے۔ تو شاعر جو ہے یہ ایک اموی شاعر ہیں، اسلامی شاعر ہیں، اموی اور اسلامی۔ تو دو قبیلے ہیں، بنو نبہان اور حاتم۔ تو ان کے درمیان اعیا و فقعس اور حاتم، یعنی قبیلہ اعیا و فقعس یا قبیلہ حاتم، دونوں میں سے کون سا قبیلہ بزرگی کے زیادہ قریب ہے یا فخر و مباحات میں آگے ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ وقال حریث بن عناب النبہانی تعالوا أفاخركم أأعيا وفقعس إلى المجد أدنى أم عشيرة حاتم إلى حكم من قيس عيلان فيصل وآخر من حي ربيعة عالم ضربناكم حتى إذا قام ميلكم ضربنا العدا عنكم ببيض الصوارم فحلوا بأكنافي وأكناف معشري أكن حرزكم في المأقت المتلاحم فقد كان أوصاني أبي أن أضيفكم إلي وأنهى عنكم كل ظالم۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال حریث بن عناب، حریث بن عناب کہتے ہیں تعالوا، ادھر آ جاؤ۔ اب مخاطب کسے کر رہے ہیں؟ تو وہ ہے قبیلہ بنو اسد۔ بنو اسد کے قبیلے کو کہہ رہے ہیں تعالوا، ادھر آ جاؤ۔ تعالوا مفردہ تعالی، ادھر آؤ۔ تعالوا افاخرکم، میں موازنہ کرواؤں اور تمہیں فخر و مباحات میں مقابلہ کرتا ہوں۔ تعالوا افاخرکم، تم دونوں کے درمیان فخر و مباحات میں مقابلہ کرواتا ہوں۔ اعیا حمزۃ الاستفہام ہے، جسے هل اعیا و فقعس الى المجد ادنی، الى المجد اقرب، کیا اعیا اور فقعس ان کا قبیلہ الى المجد، الى العظمت، الى السلطان، الى العزت والشرف والکرامت، ادنی اقرب قریب ہے، ام یا پھر عشیرت حاتم قبیلۃ حاتم۔ تعالوا افاخرکم ابین لکم من یستحق الفخر، فخر کے کون مستحق ہے؟ اعیا و فقعس، قبیلہ اعیا و فقعس، الی المجد ادنی، وہ بزرگی کے اور کرامت کے شرف کے زیادہ قریب ہے۔ ادنی، الدانی، رجل دان، رجل دان قریب آدمی، ہوا قریب بمعنی ہوا دان، ام عشیرت حاتم یا پھر حاتم کا قبیلہ۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو کہا تعالوا الی حکم، جو پہلے شعر میں تعالوا گزرا ہے اس کا متعلق یہ ہے الی حکم، تعالوا الی حکم، آئیے قاضی کے پاس جاتے ہیں، آئیے فیصل کے پاس جو ہمارا فیصلہ کرے۔ ایک فیصل ہوگا، قاضی ہوگا من قیس، قیس ابن عیلان کے قبیلے سے، قیس ابن عیلان کے قبیلے سے ایک قاضی ہوگا جو فیصلہ کرے گا۔ الى من قیس ابن عیلان فیصل ہو گیا، وآخر وحکم آخر، اور دوسرا حاکم من حی ربیعۃ عالم، قبیلہ ربیعہ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ربیعہ کے، دونوں قبیلوں کے کون ہوں گے؟ عالم ہوں گے۔ الى حکم عالم، ایسا حاکم جو کہ عالم ہو دونوں قبیلوں میں سے، قیس ابن عیلان سے اور دوسرا حی ربیعہ، ربیعہ کے قبیلے سے۔ ضربناکم حتی اذا قام میلکم، بیان للمفاخرہ، یہ فخر کا بیان ہو رہا ہے
کہ ہم نے تمہیں مارا، ضربا یضربو ضربنا، ضربنا ہم نے مارا کم تمہیں، حتی اذا قام میلکم جب تمہارا یعنی درست ٹیڑھا ہو گیا، یعنی ہم نے تمہیں مارا یہاں تک کہ جب تمہاری کجی اور تمہارا ٹیڑھا پن درست ہو گیا، تو اکن حرزکم فی المقت المتلاحمی، تو ہم نے تم سے دشمنوں کو دور کیا کاٹنے والے سفید تلواروں کے ذریعے۔ دیکھو اکن حرزکم، ہم تمہارا حرز بنے رہے، تمہارے حافظ اور معاون بنے رہے، فی المقت المتلاحم، مقت کہتے ہیں، مقت اس کا ترجمہ ہے ضربنا، ہم اس سے پہلے والا پڑھیں گے، ضربناکم، اچھا ضربناکم حتی اذا قام میلکم، جب تمہارا ٹیڑھا پن درست ہو گیا تھا یا جب کجی درست ہو گئی، ضربنا العدا، تو ہم نے دشمن کو مارا، عنکم تمہارے سے، ببیض صوارم، بیض کہتے ہیں سفید کو، صوارم جمع صارم جس کا معنی تلوار ہے، یعنی سفید تلواروں کے ذریعے سے ہم نے تمہارے دشمن کو تم سے دور بگایا، یہ مراد ہے۔ ضربناکم حتی اذا قام میلکم، ضربنا العدا دشمن کو مارا ہم نے، عنکم تم میں سے، یعنی تم سے دور ہٹایا، عنکم تمہارے سے ہم نے دشمن کو دور ہٹایا، کس چیز سے؟ ببیض صوارمی، سفید تلواروں کے ذریعے۔ فحلوا باکنافی، اب کیا کرو؟ سو تم ہمارے اور ہمارے قبیلے کے پہلو میں اتر جاؤ، حلا یحلو بمعنی نزلا ینزلو نازل ہونا، حلو نازل ہو جاؤ، باکنافی یعنی باکنافی ببیوتی، یا جس طرح ہم نے کہا پہلو، ہمارے جو پہلو ہیں کنف، اور ہمارے جو خیمے ہیں خیم، یا ہمارے جو گھر ہیں بیوت، اس میں اتر جاؤ، واکناف معشری، اسی طرح ہماری جتنی بھی جماعت ہے کنبہ ہے اس میں اتر جاؤ، اکن حرزکم میں تمہارے لیے تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے لیے جائے امن ہوں گا، فی المقت المتلاحمی، اس کا معنی میں بتانا چاہ رہا تھا، مقت کہتے ہیں جنگ میں جو تنگ جگہ ہوتی ہے، مقت جو جب انسان جنگ لڑ رہا ہو اور کسی گھاٹی میں پھنس جائے تو وہ مقت کہلائے گا، المتلاحم یعنی ایسی جگہ کہ جو جگہ تنگ بھی ہو اور ایک دوسرے سے ملی ہو، جس طرح گوشت سے جڑا ہوا ہے، جس ہم کہتے ہیں لحم، وکذالک المتلاحم، جیسے کہ گوشت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح تنگ جگہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی جگہ میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی جب مشکل حالات میں تم ہوں گے اور تمہارے اوپر دشمن غالب آئے گا تو تم مجھے اپنا مدافع اور دفاع کرنے والا پاؤ گے۔ فقط کان اوصافی ابی ان اضیفکم، کہتے ہیں میرے والد نے مجھے اس بات کی وصیت، فقط کان اوصانی، اوصا یوصی وصیت کرنا، اوصیت رجلا میں نے آدمی کو وصیت کی، تو کہتے ہیں فقط کان تحقیق کے ساتھ مجھے میرے ابو نے وصیت کی تھی، ابی میرے ابو نے، ان اضیفکم کہ میں تمہاری دعوت کروں، کہ میں تمہاری دعوت کروں، الیہ وانہا عنکم کل ظالمی، کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ملاؤں، اپنے ساتھ رکھوں، تمہاری مہمان نوازی کروں اور ہر قسم کا ظالم تم سے روکوں، وانہا امنعو میں منع کروں، عنکم تم سے، کل ظالم ہر قسم کا ظالم جو تم پر ظلم کرتا ہوگا، ان کو منع کرنے کا مجھے والد نے وصیت کی تھی۔ مزید پڑھ لیتے ہیں، وقال ابراہیم بن کنیف النبہانی تعزى فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لحادثة أو كان يغني التذلل۔ بقیہ بھی کافی اشعار ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، آئیے اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ وقال ابراہیم نے کہا، یہاں پر یہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تعزّا، کہ اے نفس، تعزّا حوادث زمانہ پر صبر کرو، فإن الصبر، دیکھو تعزّا بمعنی ہونا کہ آپ کے لیے ایک تعزی ہے، آپ کے لیے ایک تسلی ہے، تعزّا ہم کہہ سکتے ہیں بمعنی تسلی، یتسلی الامر منہ تسلی، کہ تسلی پکڑو، تصبر صبر کر لو،
فإن الصبر، کیونکہ صبر جو ہے حوادث زمانے پر یا جو حالات اور احوال ہیں زمانے کے، وہ ان کی گردش پر، کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، گھبرانا نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں تعزّا، تسلی پکڑو اور حوادث زمانہ پر صبر کرو. فإن الصبر، کیونکہ صبر جو ہے بالحر اجملو، آزاد آدمی کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اولا و اجمل، کیونکہ صبر شریف آدمی کے لیے زیادہ مناسب ہے. اجمل کا معنی آپ کر سکتے ہیں انسب لہو، انسب بالحر، آزاد آدمی کے لیے صبر کرنا اولا اور انسب ہے کہ وہ کبھی بھی جزا فضا نہ کرے، کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو اور حالات سے گھبرائے نہیں. تعز فإن الصبر بالحر اجمل، کہ صبر تو بہت اچھا ہے. ولیس علی ریب الزمان معول، ریب الزمان صرف الزمان، زمانے کی جو گردش ہے، ریب الزمان زمانے کا جو چکر ہے جو کٹ رہا ہے، اور جو ایک گردش ایام ہے، اس پر کوئی معول، کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج میرے اوپر حالات بہت سخت ہیں تو یہ چلتے رہیں گے، یہ ایک ہی حالت نہیں. ان مع العسر یسرا، آج اگر کوئی سختی ہے تو کل آسانیاں آنے والی ہیں. تو کہہ رہے ہیں تعز فإن الصبر بالحر اجمل وليس على ریب الزمان معول، ہر دن یا حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. فلو کان یغنی، اگر یہ چیز کافی ہوتی، ان یری المرء جازعا، آدمی جو مصیبت میں جب ہوتا ہے اور جزا فضا کرتا ہے، اگر یہ چیز جزا فضا کرنا کافی ہوتی یا کوئی فائدہ پہنچاتی، لحادثۃ، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے جزا فضا کرنا، او کان یغنی التذلل، یا اس کے علاوہ ذلیل ہونا مفید ہوتا، اگر بے صبری کرنا مفید ہوتا. اب اس کا جواب آئندہ اشعار میں آئے گا جس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. فی الحال یہ سمجھ لیں فلو کان یغنی، اگر کوئی غنا بخشتا، اگر کوئی فائدہ پہنچاتا، ان یری المرء، کہ آدمی دیکھا جائے، جازعا یعنی حالت جزا میں، ان یرا، رآ دیکھنا، یرا دیکھا جائے، المرء آدمی، اگر آدمی کو غمزدہ ہونے کی حالت یا بے صبری کی حالت کوئی فائدہ پہنچاتی، جب وہ کسی حادثہ میں مبتلا ہوتا ہے یا جب کوئی حالات آتے ہیں، یا اسی طرح اگر آدمی کو کوئی فائدہ دیتا، کیا چیز؟ ذلیل ہونا یا بے صبری کرنا. تو اس کا جو جواب ہے وہ آئندہ اشعار میں آئے گا، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم.